فتح مکہ نے پورے عرب میں ایک سیاسی انقلاب برپا کر دیا۔ فتح مکہ نہ صرف ایک عسکری فتح تھی بلکہ اس نے پورے عرب کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ مکہ جو اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کا مرکز تھا، اب اسلام کا مضبوط قلعہ بن گیا۔ قریش جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو سال ہا سال تک ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا، آج سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو 6 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوا، دراصل ایک اہم موقع تھا۔ اس معاہدے کے تحت 10 سال تک دونوں طرف جنگ بندی کا وعدہ کیا گیا تھا اور یہ طے ہوا کہ کوئی بھی فریق کسی دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ معاہدہ ایک عارضی حال تھا، اور جب قریش نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس نے پورے معاہدے کا تاثر بدل کر رکھ دیا۔ 8 ہجری میں قریش کے حلیف بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا جو مسلمانوں کے حلیف تھے۔ یہ حملہ نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی تھی بلکہ اس نے پورے عرب میں اس معاہدے کی اہمیت اور اس کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ بنو بکر نے قریش سے مدد لی تھی اور قریش کے کچھ افراد خود بھی اس ظلم میں شامل ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ یہ حملہ حرم کی حدود میں ہوا جہاں جنگ اور خونریزی ممنوع تھی۔ عرب کے تمام قبائل کے لیے یہ ایک بہت بڑی زیادتی تھی، کیونکہ حرم میں جنگ کرنا نہ صرف گناہ تھا بلکہ اس سے پورے عرب کی غیرت اور عزت پر سوال اٹھتا تھا۔ بنو خزاعہ نے اس ظلم کی اطلاع مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو یہ خبر مسلمانوں کے لیے شدید صدمہ کا باعث بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس مسئلے پر غور کیا۔ یہ واقعہ نہ صرف قریش کی وعدہ خلافی کو ظاہر کرتا تھا بلکہ اس سے ان کی ساکھ بھی متاثر ہوئی تھی۔ قریش کی یہ حرکت مسلمانوں کے لیے ایک جواز بن گئی کہ وہ قریش کے خلاف کارروائی کرے۔ عرب قبائل اس معاہدے کو امن کا معاہدہ سمجھتے تھے اور قریش کو اس معاہدے کی پاسداری کی ذمہ داری تھی، لیکن جب قریش نے خود اس معاہدے کو توڑ دیا تو ان کی قیادت اور اعتبار کا سوال اٹھنے لگا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو ایک اخلاقی برتری حاصل ہو گئی اور ان کے لیے یہ وقت تھا کہ وہ اپنا حق چھین لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت حکمت سے کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر جنگ کا اعلان نہیں کیا بلکہ ایک منصوبہ تیار کیا جس سے فتح مکہ ایک تاریخی اور صاف ستھری فتح ثابت ہوئی۔ قریش نے بعد میں اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ معافی مانگے اور معاہدہ دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی معافی کو رد کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قریش کی سابقہ وعدہ خلافی کے بعد یہ معافی الفاظ سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کا ارادہ کیا تو یہ ایک انتہائی حساس اور پیچیدہ منصوبہ تھا جس کی کامیابی میں ہر چھوٹی سی چھوٹی تفصیل کا بڑا عمل دخل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، حکمت اور دوراندیشی کا یہ مظاہرہ تھا کہ اس وقت کے سب سے بڑے طاقتور قبیلے قریش کے خلاف جنگ کی تیاری مکمل طور پر خفیہ رکھی گئی۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس نے تمام عرب کو حیرت میں ڈال دیا اور جب وہ حقیقت سامنے آئی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اب قریش سے جنگ کی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کے لیے سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس وقت مکہ کی فتح کا مطلب کیا ہوگی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک پیغام ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو کسی بھی صورت میں خونریزی سے بچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز نہایت خفیہ طور پر کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کے لیے 10,000 صحابہ کرام کی فوج تیار کرنے کا حکم دیا تو یہ فیصلہ ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ اس لشکر کی تیاری کو خفیہ رکھا گیا تاکہ قریش کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہر قسم کی جنگی تیاری کرنے کی ہدایت دی اور ہر شخص نے اپنا ضروری سامان ساتھ لیا۔ اس لشکر میں مدینہ کے مختلف علاقوں سے صحابہ کرام کو شامل کیا گیا جنہوں نے اپنے گھروں اور کاروبار کو چھوڑ کر اس جنگ میں شرکت کی۔ صحابہ کرام نے اس تیاری میں ہر قسم کی قربانی دی اور ان کے لیے گھوڑے، اونٹ اور دیگر جنگی سامان مہیا کیا گیا۔ اس تمام تیاری کا مقصد مکہ کے دروازوں تک پہنچنا اور قریش کو ایک فیصلہ کن پیغام دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس لشکر کے حوالے سے نہ صرف فوجی حکمت عملی تیار کی بلکہ صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جنگ صرف طاقت کے مظاہرے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی اور امن کی خاطر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی تیاری ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت کی گئی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مکہ تک پہنچتے ہی قریش کے لیے کوئی راستہ نہ بچا ہو۔ مسلمانوں نے اپنی تیاریوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور قریش کو اس لشکر کی آمد کا نہ کوئی اندازہ تھا اور نہ ہی ان کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کے لیے لشکر تیار کیا تو اس میں کئی اہم صحابہ کرام کو خاص ذمہ داری سونپی گئی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ کرام کو اہم ذمہ داری سونپی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لشکر کا اولین حصہ پیش کیا گیا تھا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ اہم مشوروں میں شامل کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ کی فتح کے بعد کی فوجی حکمت عملی میں شامل کیا گیا، جبکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے حفاظتی محاذ کی ذمہ داری دی گئی۔ حضرت خالد بن ولید کو جنگی حکمت عملی میں اپنی مہارت کے لیے معروف ہونے کے باعث اہم حصوں میں قیادت سونپی گئی۔ ان سب کی قیادت اور عزم نے مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کیا اور فتح مکہ کی راہ ہموار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ہدایت بھی دی کہ خون خرابے سے گریز کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ فتح مکہ ایک ایسی فتح ہو جو امن و سکون کا پیغام دے، نہ کہ خون ریزی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ جو لوگ غیر مسلح ہو ان کو نقصان نہ پہنچا جائے اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ انصاف اور معافی کا سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ہدایت دی کہ ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے جو پہلے مسلمانوں کے دشمن تھے، بشرط یہ کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 10,000 صحابہ کرام کا لشکر مکمل تیاری کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوا تو یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ لشکر کی روانگی مدینہ سے شروع ہوئی اور تمام مراحل کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تاکہ قریش کو کسی قسم کی اطلاع نہ مل سکے۔ یہ خاموش مگر پرعزم سفر اسلام کی سربلندی اور ظلم کے خاتمے کا اعلان تھا۔ جب لشکر مر الزہران کے مقام پر پہنچا تو یہ رات کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر سپاہی ایک الگ جگہ پر آگ جلائے۔ 10,000 روشن آگوں نے پورے علاقے کو منور کر دیا، جس نے قریش پر دہشت طاری کر دی۔ یہ حکمت عملی دشمن کو مرعوب کرنے اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ظاہر کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ مر الزہران میں قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کا اگلا مرحلہ طے کیا۔ لشکر کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ نظم و ضبط برقرار رکھے اور مکہ کے قریب پہنچنے تک کسی بھی قسم کی جارحیت سے گریز کرے۔ اسی دوران ابو سفیان قریش کے سردار مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر حیران رہ گئے اور مر الزہران پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے صبر و حکمت کا مظاہرہ کیا اور ابو سفیان کے ذریعے قریش کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ مزاحمت سے باز رہیں تو انہیں معافی دی جائے گی۔ مر الزہران کا قیام فتح مکہ کے سفر کا ایک اہم موڑ تھا، جہاں مسلمانوں نے اپنی طاقت اور اخلاقی برتری کا مظاہرہ کیا۔ جب قریش کو مر الزہران میں مسلمانوں کے لشکر کی موجودگی کی خبر ملی تو مکہ میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ 10,000 سپاہیوں کی تعداد، روشن ہوتی ہوئی آگوں کا منظر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش مگر منظم پیش قدمی نے قریش کو سکتے میں ڈال دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قریش نے پہلی بار مسلمانوں کی بے مثال قوت کو قریب سے محسوس کیا۔ ابو سفیان قریش کے سب سے نمایاں سردار اس صورتحال کو سمجھنے اور اس کا حل نکالنے کے لیے شدید دباؤ میں تھے۔ قریش کی قیادت کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو مکہ میں تباہی یقینی ہے۔ ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ رات کے اندھیرے میں ابو سفیان مر الزہران پہنچے۔ ان کے دل میں خوف بھی تھا اور بے یقینی بھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جن کے خلاف وہ برسوں سازشیں کرتے رہے ہیں۔ وہ کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ یہ ملاقات قریش کے لیے ایک آخری موقع ہو سکتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک لے جانے کی پیشکش کی۔ ابو سفیان کو لشکر کے بیچ سے گزارتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی طاقت اور نظم و ضبط دکھایا۔ ہر جانب سے صحابہ کرام کے تکبیر کے نعروں اور بلند حوصلوں نے ابو سفیان کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ لشکر کسی عام فوج کا نہیں بلکہ ایمان اور نظم و ضبط کا مظہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر ابو سفیان کے قدم لرزنے لگے۔ ان کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے اور اپنی غلطیوں کی معافی طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عظیم ظرف اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ابو سفیان کی بات سنی بلکہ ان کے ذریعے قریش تک امن کا پیغام بھیجا۔ اگر مکہ میں خونریزی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیں اور اسلام کی رحمت کو قبول کریں۔ یہ لمحہ ابو سفیان کے لیے بھی ایک انقلاب تھا۔ وہ مکہ واپس لوٹے تو ان کے چہرے پر حیرت اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ قریش کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی شرائط تسلیم کرے اور مکہ کو جنگ کے بغیر حوالے کر دے۔ یہ ملاقات فتح مکہ کے اس عظیم لمحے کی بنیاد بن گئی جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور قیادت کا کمال یہ تھا کہ مکہ میں لشکر کشی کے دوران خون خرابے سے گریز کی ترجیح دی گئی۔ مرہ زہران میں قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تجربہ کار صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جو نہایت ہی غیر معمولی اور عملی تھا۔ یہ طے کیا گیا کہ لشکر کو 4 حصے میں تقسیم کیا جائے اور ہر حصہ مختلف سمت میں مکہ میں داخل ہو تاکہ قریش کو اپنی تعداد اور مقام کا اندازہ نہ ہو سکے اور وہ مزاحمت کے قابل نہ رہیں۔ یہ حکمت عملی اس لیے اپنائی گئی کہ کسی ایک مقام پر قریش کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا موقع نہ مل سکے اور خونریزی کے امکانات کم سے کم ہو۔ حضرت خالد بن ولید کو مشرق کی سمت سے داخل ہونے کی ذمہ داری دی گئی۔ ان کی قیادت میں جنگی حکمت عملی میں مہارت رکھنے والے تجربہ کار مجاہدین تھے جو کسی بھی ممکنہ مزاحمت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کو مغرب کی سمت سے پیش قدمی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو پسپائی پر مجبور کیا جائے اور انہیں یہ تاثر دیا جائے کہ مسلمان ان کے گرد گھیرا ڈال چکے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو شمال سے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ روانہ کیا گیا تاکہ مکہ کے مرکزی علاقے کی طرف بڑھ سکے اور شہر میں نظم و ضبط قائم رکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مرکزی راستے سے داخل ہونے کے لیے لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان صحابہ کرام کا گروہ تھا جو مکہ کے حساس اور مقدس مقامات پر مسلمانوں کی موجودگی کو یقینی بنانے کے ذمہ دار تھے۔ یہ غیر معمولی حکمت عملی قریش کی ہر ممکنہ مزاحمت کو بے اثر کرنے میں کامیاب رہی۔ جب مکہ کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی موجودگی ظاہر ہوئی تو قریش کے حوصلے پست ہو گئے۔ قریش کو احساس ہوا کہ کسی بھی قسم کی مزاحمت نہ صرف بے معنی ہوگی بلکہ ان کے لیے مزید نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس حکمت عملی نے نہ صرف فتح مکہ کو ایک عظیم فتح بنا دیا بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فتح کا مطلب تباہی نہیں بلکہ انصاف اور امن کی بحالی ہے۔ فتح مکہ کا سب سے عظیم اور جذبات سے بھرپور لمحہ وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، ستایا گیا اور توہین کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین پر تھے اور آپ کی عاجزی اور انکساری اپنی بلندی پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف بڑھتے ہوئے تلاوت فرما رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ یہ الفاظ ہر سمت گونج رہے تھے اور ان کی گونج نے دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے کعبہ کے متولی عثمان بن طلحہ کو بلایا
اور فرمایا کہ دروازہ کھولا جائے۔ یہ وہی عثمان تھے جو ایک وقت کعبہ کے دروازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بند کرتے تھے، لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عفو درگزر کا مظاہرہ کیا اور کعبہ کی چابی انہیں واپس عطا کی۔ دروازہ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کی فضا گواہ تھی کہ صدیوں سے اس مقدس مقام میں نصب بت آج اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ کعبہ کی دیواروں پر بنے تصاویر اور بتوں کی شکلوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کی ایک چھڑی اٹھائی اور ان بتوں کو زمین پر گرانا شروع کر دیا۔ ہر بت کو گراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں فرماتے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ایک ایک بت زمین پر گر کر چکنا چور ہو رہا تھا اور کعبہ اپنی اصل پاکیزگی اور عظمت کو واپس پا رہا تھا۔ قریش کے لوگ یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ وہی قریش جو کبھی ان بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے، آج ان کے جھوٹے خداؤں کو بے بس دیکھ کر ایک سکتے کے عالم میں تھے۔ جب کعبہ ان تمام جھوٹے خداؤں سے پاک ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور شکر ادا کیا۔ یہ منظر نہ صرف مسلمانوں کے لیے جذباتی تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نیا باب تھا۔ یہ لمحہ نہ صرف حق اور باطل کی جنگ کا اختتام تھا بلکہ انسانیت کے لیے ایک سبق بھی کہ عزت اور وقار صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے درمیان کھڑے تھے تو وہ لمحہ تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ بن گیا۔ قریش جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو سال ہا سال تک ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا، آج سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ خوفزدہ تھے۔ آج ان کے اعمال کا حساب چکایا جائے گا۔ ان کی دل میں یہ خیال تھا کہ انتقام کی آگ بھڑکے گی اور انہیں ان کے کیے کی سزا دی جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت نے ایک بار پھر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ قریش نے عاجزی سے جواب دیا، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے سنہرے حروف سے لکھے جائیں گے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ عام معافی کا اعلان تھا، کوئی سزا، کوئی انتقام، کوئی بدلہ نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی اور رحمت کا عملی مظاہرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اذیت دی تھی اور جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ یہ معافی نہ صرف قریش کے لیے بلکہ پورے عرب کے لیے ایک حیران کن واقعہ تھا۔ اس نے دلوں کو بدل دیا۔ وہ دشمن جو کل تک آپ کے خون کے پیاسے تھے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک کر ایمان لے آئے۔ مکہ کے لوگوں نے محسوس کیا کہ اسلام بدلہ لینے کا نہیں بلکہ رحم، انصاف اور اصلاح کا دین ہے۔ اس عام معافی کے گہرے اثرات عرب کی تاریخ پر واضح طور پر مرتب ہوئے۔ قریش جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اسلام کے سب سے بڑے حامی بن گئے۔ یہ اعلان اس بات کی دلیل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا مقصد فتح سے زیادہ دلوں کو جیتنا تھا۔ یہ واقعہ نہ صرف انسانی تاریخ کا ایک منفرد باب ہے بلکہ رہتی دنیا تک قیادت، رحمت اور اصلاح کا مثالی نمونہ ہے۔ فتح مکہ نہ صرف ایک عسکری فتح تھی، اس نے پورے عرب کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ مکہ جو اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوششوں کا مرکز تھا، اب اسلام کا مضبوط قلعہ بن گیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے دین حق کی روشنی پورے جزیرے عرب اور پھر دنیا کے کونے کونے تک
پہننی تھی۔ فتح کے بعد مکہ میں ایک ایسا ماحول قائم ہوا جس میں لوگ آزادانہ طور پر اسلام کو سمجھنے اور قبول کرنے لگے۔ قریش جو کل تک اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، آج اس دین کے محافظ اور داعی بن گئے۔ مکہ کے سرداروں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنے قبیلوں کو بھی اس دین کے دائرے میں لانے کا ذریعہ بنے۔ ابو سفیان، خالد بن ولید، حکرمہ بن ابی جہل اور دیگر اہم شخصیات کی اسلام میں شمولیت نے اسلام کے پیغام کو مزید مضبوط کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دوبارہ خالص توحید کے مرکز کے طور پر قائم کیا اور لوگوں کو شرک اور بت پرستی کی زنجیروں سے آزاد کیا۔ قریش کے وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور عفو درگزر کے رویے سے متاثر ہو کر دین اسلام کی سچائی کو پہچاننے لگے۔ فتح مکہ نے پورے عرب میں ایک سیاسی انقلاب برپا کر دیا۔ مکہ جو عرب کا مرکز تھا اب اسلام کے نظام عدل و مساوات کا مظہر بن گیا۔ قبائل کے درمیان دشمنیوں اور خونریزیوں کا خاتمہ ہوا۔ مکہ کی گلیاں جو کبھی جنگ اور سازشی کی گواہ تھی اب امن، بھائی چارے اور ایمان کی روشنی سے منور ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کے بعد کسی فوجی اڈے میں تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا۔ مکہ کی فتح نے گرد و نواح کے قبائل کو اسلام کے قریب کر دیا۔ وہ قبائل جو پہلے اسلام سے خائف تھے، مکہ کی فتح اور اس کے بعد کے امن و امان کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے۔ عرب میں اسلام کو ایک ناقابل تسخیر قوت کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اسلام نہ صرف ایک روحانی دین ہے بلکہ ایک جامع نظام زندگی بھی ہے جو عدل و مساوات کو فروغ دیتا ہے۔ فتح مکہ نے ثابت کر دیا کہ اصل عظمت زمینیں فتح کرنے میں نہیں، دل جیتنے میں ہے، اور یہ وہ درس ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو اتحاد اور محبت کا پیغام دیتا رہے۔